الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، صاحبوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا جو اللہ کے راستہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں ہے۔ علماء نے یہاں بڑا نقطہ بیان کیا ہے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر کچھ لوگ غلط فہمی میں آ کر اختلافات کرتے ہیں کہ دیکھو جی جو دنیا سے مر گیا بس مر گیا، اس کو زندگی پھر کیسے مل سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے، فرمایا بتاؤ جب تلوار چلتی ہے تو روح کے اوپر چلتی ہے یا جسم پر چلتی ہے؟ اگر تلوار چلتی ہے روح پر، پھر اللہ نے روح کا حکم کیا ہے کہ روح زندہ ہے، لیکن تلوار تو چلتی ہے جسم پر۔ معلوم یہ ہوا اللہ ذکر بھی جسم کا بیان کر رہے ہیں کہ جو جسم تمہیں قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تمہاری نظروں میں تو تمہیں مردہ نظر آ رہا ہے، یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ یا اللہ یہ ہلتا جلتا کیوں نہیں؟ فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ۔ فرمایا یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستہ میں ذبح ہو جاؤں، قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں،
پھر مجھے دوبارہ دنیا کی زندگی مل جائے، پھر میں تیرے راستے میں جہاد کروں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے دنیا کی زندگی مل جائے، پھر میں تیرے راستے میں جہاد کروں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے یا اللہ جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں جو سرور تیرے راستے میں ذبح ہونے کا ملتا ہے وہ ذائقہ تو جنت میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب انسان مسلمان اللہ کے راستہ میں شہید ہو رہا ہوتا ہے، اللہ پاک پردے ہٹا کر اس کو اپنا دیدار کراتے ہیں، اس کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ایک علاقے کے اندر 2 نبی آئے، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ فرمایا میرے محبوب آپ ان نبیوں کی مثال بیان کیجئے جب وہ ایک بستی میں آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، فرمایا جب اس بستی میں ہم نے 2 نبیوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، ان بستی والوں نے ان نبیوں کا انکار کر دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ بطور سپورٹ کے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ایک نبی اور ساتھ شامل کر دیا۔ وہ نبی پھر اسی بستی میں آئے، بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ قصہ مختصر، اللہ کی شان، ایک ایسا وقت آیا یہ تینوں نبی جا رہے ہیں، بستی والے ان کی دعوت نہیں سنتے بلکہ پتھر برساتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا کہتے تھے؟ یہ یہی کہتے تھے کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، منت مانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی، سجدہ کرنا ہے تو صرف ایک اللہ کو، عزت ذلت کا مالک ہے تو صرف ایک اللہ ہے، روزی دینے والا ہے تو ایک اللہ ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ہے تو ایک اللہ ہے، باقی تو ساری کائنات مخلوق ہے۔ اگر کوئی نبی بھی ہے، کوئی ولی بھی ہے، خود حضرت علی بھی ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کے محتاج ہے۔ ایک اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ارے بھائیوں، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کو کبھی مشکل نہ آئی ہو۔ قرآن و حدیث کے اندر ان کے واقعات بہت سارے ہیں۔ یہ رو رہے ہیں، جو روتا ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے، جو روتا ہے وہ مشکل میں ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے میدان میں رو رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اللہ اے دیری تھوڑی جی جماعت اگر اج ہلاک ہو گئے
قیامت تک تیرے نام لون والا کوئی نہ ہو سی۔ یا اللہ فتوحات دے دروازے کھول دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھا ہے، ساری رات رو رہے ہیں، بار بار رو رہے ہیں، گڑ گڑا رو کر رو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جتنا عظیم تر عظیم محمد مصطفیٰ کریم ہے، لیکن اللہ کے سامنے محتاج ہے۔ ایک اللہ ہے جو مشکل کشا ہے۔ پیارے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا، وہ خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ نام ذکر نہیں کیا، اتنا فرما دیا۔ جب کل کا دن آیا، مسلمان آ گئے، روایات کے اندر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نظر نہ آئے۔ پوچھا گیا این علی، حضرت علی کہاں ہے؟ بلوایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھوں سے پانی جاری تھا، ان کی آنکھ لال سرخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا ہوا ہے، اتنی دیر لگا دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ سے پانی نکل رہا تھا، آنکھ دکھ رہی تھی۔ معلوم ہویا آنکھ دا دکھ جاونا بھی مشکل ہے، پیر دا پیڑ دا ہو جاونا بھی مشکل ہے، ڈھڈ پیڑ ہو جاونا بھی مشکل ہے، کانچ پیڑ دا ہو جاونا بھی مشکل ہے، سیرج پیڑ دا ہو جاونا بھی کیا گلہ کی سانو سمجھ آ جاتی نا، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ میرے بھائیو، تعصب تو ہٹ کے محبت دے کنا نال کدی سنو آ میری گلاں تو انہوں پتہ لگ گیا اللہ دی ساری مخلوق اپنی مشکل ہے، مشکل کشا کون ہے؟ صرف میرا اللہ۔ اللہ کرے کدی قوم نو سمجھ آ رہا ہے، بارہ ساڈا دا کام ہے سمجھاونا، جگاونا، سمجھ تو اللہ نے دے بڑی ہے، سمجھ تو اللہ نے دے بڑی۔ پیارے بھائیوں، میں بات عرض کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ جھنڈا دیتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، خیبر دا قلعہ فتح ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن اللہ نے اس تو پہلے اپنی قدرت دا نظارہ کرایا ہے کہ ویکھو نا جن دی آنکھ دکھ دی ہوئے اے نہ سمجھائے مشکل کشا ہے، کلیا ایو یاد کریا ہے مشکل کشا او ہوندا ہے جنوں کدی مشکل نہ آئی ہوئے، جنوں کدی مشکل نہ آئی ہوئے۔ اگر این مشکل کشا آکھنا آسان ہوندا تے ایک بندہ کار چلائی ویندا گڈی بند ہو گئی ہے، مشکل وچ آیا کہ کوئی نہ آیا، تو دو چار بندے ویندے پر اشارہ یار اریا یار گڈی دھکا چلا گیا، انہاں لایا دھکا، گڈی سٹارٹ ہو گئی، مشکل دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ موٹو آگ بھئی یہ بھی مشکل کشا ہے، انہاں مشکل دور نہیں کیتی، ڈھڈ پیڑ ہوئی ہے، حکیم ڈاکٹر کو دوائی لئی ہے، مشکل ہے کہ کوئی نہ، دوائی لئی آرام آ گیا ہوں ڈاکٹر، مشکل کشا ہے؟ نا مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ یہ اسباب کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کیا جا رہا ہے، یہ لوگ مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے۔ اس واسطے میں آنا گلہ تھوڑی تھوڑیاں کوڑیاں ہیں، لیکن غور کرو، کریاں بہ کے سوچو، یار انکاری مثال تا دیتی ہے، گالی سمجھ آدھی پہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
صحابہ کرام مشکل چل پانی پیون نو کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے برتنوں نو ویکھو تھوڑا جہا ایک گھٹ پانی دا ملیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پایا تے ہاتھ دی انگلیاں جو فوارے جاری ہو گئے پانی کے. تے صحابہ دن اسی راج راج کے پیتا وضو بھی کیتا برتن بھی بھر لے جانوراں نو رجا کے پیوایا پانی مون بھی نہ مکا. بندے کے سن دیکھو کون آپ کا مشکل کشا ہے کہ کوئی نہ. میرا بھائی اگر یہ گل ہے تو یہ بھی تو حدیث پا کے چاہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. پیاتن یا رسول اللہ جی 12 دیوارہ ہو گئی ہیں ساڑھے چولہے آگ کوئی نہیں بنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میرے چولہے چپ آگ کوئی نہیں بنی. مشکل ہے تو آپ ہی بیٹھے. معلوم ہویا کلیا ایو یاد کرو مشکل کشا او ہوندا ہے جنوں کدی مشکل یہ تھوڑا جہا اوکھا ہے ہضم ہوندا کوئی نہیں پیا میں پتہ لیکن ہضم ہو جاوے نا اللہ دی قسم ہے تسی مواحد بن گئے ہو قرآن دے وارث بن گئے ہو ایمان و توحید والے ہو گئے ہو. اے گل کدی سانو سمجھ آ جاندی کہ مشکل کشا کون ہے. تھوڑا جہا حصہ رلاؤ. مشکل کشا او ہے جنوں کدی مشکل نہ آئی. او کون ہے؟ او صرف اللہ ہے. اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. اگر کی فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. فرمایا اللہ او ذات جنوں کدی نیند بھی نہیں آئی کدی اونگ بھی نہیں آئی. میرا اللہ نیند کو بھی پاک. میرے اللہ نے خود ذکر کیتا قرآن میں. اگر اے معنی نہیں میں نو سمجھاؤ کیڑا معنی ہے. اللہ خود فرمائندا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ وہ ذات ہے جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آئی کبھی نیند بھی نہیں آئی. نہ اونگ دا محتاج ہے نہ سون دا محتاج ہے. کھاون کو لو پاک پیون کو لو پاک بیوی بچیا کو لو پاک ہر کمزوری کو لو پاک. اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کرے سانو یہ گل بھی سمجھ آ جائے. بہرحال گل مکاویے گل کریں گا پیاؤں. نبی ٹرے ویندن اگو ایک بندہ بیٹھا ہے سامنے بوتے اندے بوتے اگوں وہ پوجا پاٹ کریندا بیٹھا کہ بیٹھا تے یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم جی آج کل اسی اور لفظ بولے ہیں یا سنم یا سنم یا سنم. انہاں نبی نے آکھیا کہ کینوں پکریندا بیٹھا ہے آکھے اس بت نو آکھے کی ہویا ہے آکھے مینوں پا نکلی ہوئی ہے میں بیٹھا نہ او سنم میری پا ختم کر میری تکلیف دور کر. پوچھن والے نے پوچھا چوکھا سو گیا ہے آکھے تقریباً 25 سال ہو گئے. مڑ سنیے کہ کوئی نہ آکھے کوئی آرام نہیں آیا. انہاں کہ اساں تینوں تعارف کرائیے. سبحان اللہ. انہاں نبی نے اللہ کا تعارف کرایا. انہاں کہ ان ہاتھ چاہ جو ہاتھ چاہے دعا منگی ہاتھ چہرے تھے آئے ساری طبیعت صاف ہو گئی. اس بندے کا نام ہے حبیب نجار. قرآن پاک کے چاہتا ہے یاسین پڑھتے ہو نا اس دل سے واقعہ موجود ہے. ایک دیوار اور نبی جیڑے اللہ دیان کتنے آن ترائے وہ ایک جگہ تے دعوت تبلیغ دا کام کرے دے کھلے آن تے مشرک بے ایمان جو چھٹے انہاں نو قتل کرن واسطے آئے. او جیڑا حبیب نجار آئی
وہ اپنے علاقے میں بدائے تھے کسے گزرتے ہوئے بندے آکھیا تیرے نال جڑے دوست آن نا جڑے نبی ہیں آج قوم ساری رل کے انہوں نے پتھر بھرے دیکھ وہ سارا سامان جڑا کام دھندا کرنا کھلے چھوڑیا تے بھاج گیا اللہ قرآن نے فرمایا اللہ فرمائندے پہنے فرمایا وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی سبحان اللہ فرمایا ایک بندہ بھج پیا اوندا بھجن بھی اللہ قرآن بنا چھوڑیا ہے سبحان اللہ بھجدا بھجدا آیا آگے پیا تھا قال یا قوم اتبعوا المرسلون سبحان اللہ اور میری قوم اے جڑے اللہ دے بھیجے نبی ہیں انہاں دی اتباع کیوں نہیں کریں دے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون سبحان اللہ فرمایا تسا اتباع کرو کہ تواڈے کولوں اپنی دعوت و تبلیغ دی اجرت بھی نہیں منگدے سبحان اور ہن بھی ہدایت تے نال ہی اگلی گل پیا کریندا ہے یہ واقعہ سنائیے کہ نہیں توجہ ہے ماشاء کہ ناراض بیٹھے ہو دیکھو یہ گلاں قرآن والیاں میں نہ کرے ساتھ میں بھی گزرے مینوں پتہ ہے جتھے قرآن والی گلاں ہون سوکھیاں پچدیاں نے لوگ چیزیاں وڈیندے لیکن ہن جو قرآن دیاں کرنیاں پوندیاں یہ نہ کریے تو سمجھ کیویں آس جی میں اماں بال نو آتی ہے منہ وڈے نا اس نے دوائی کوڑی اس نے کیا اماں کیا منہ نہ اڈے سے دوائی اندر نہ ویسی آرام کیویں آسی منہ اڈ یہ کیا سو کیا دوائی دا گھٹ بھر میرے بھائیو ساڈو تے بھی شرک اور بدعت دیاں بیماریاں تے جراثیم ہیں تے او کیا سو کیا قرآن والا شربت تواڈے منہ میں پلٹنا جے تساں گئے پچا تواڈے جسم وچ اعمال توحید والے نکل سبحان اللہ ایسا کدی گھٹ بھر جاؤ اللہ پاک قرآن پاک فرمائندے پن وما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیہ ترجعون سبحان اللہ تو حبیب نے جار پیادا ہے میری قوم دے لوگوں مینوں کی ہویا ہے میں اس اللہ دی عبادت کیوں نہ کراں جس نے مینوں پیدا کیتا ہے اور میں مر کے بھی اللہ دی طرف لوٹ کے جاونا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اگلی گل بڑی عجیب پیا کریندا ہے وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ اگر میں اپنے اللہ دے نال اتخذ من دونه آلہة اگر اس تو علاوہ کوئی اور معبود میں بنا لواں لیکن سنو اگر میرا رحمان ارادہ کرے مینوں تکلیف دیون دا تے جنہاں نو میں اللہ نو چھوڑ کے جنہاں نو میں پکریندا پیاں اے ذرہ برابر بھی مینوں فائدہ نہیں دے سکدے اے اللہ دا قرآن اللہ تو علاوہ اگر میں کسی اور نو پکار رہا جیڑی تکلیف وچ مینوں اللہ سٹیا ہے مینوں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکدے اس 23 سپارہ ہے پہلا رکوع ہے آپ تک میں پڑھ کے دیکھ لو اگر او کے پیادہ اگلی گل بڑی سونی کیتی سن فرمایا کہ او پیادہ اگر میں اللہ نو چھوڑ کے اللہ تو علاوہ کسی اور کو مدد منگاں انی ذل فی ضلال مبین مرتمہ کھلی گمراہی چوسا انی آمنت بربکم فاسمعون سنو میں اعلان پہ آنا میں ایمان لایا یا بربکم تواڈے خدا دے اتے اے نبیوں میں تواڈے رب تے ایمان لایا یا
میں بھی توحیدی بن گیا، میں بھی موحد بن گیا۔ انی آمنت بربکم فاسمعوا، سن لو میری گل۔ جس لئے یہ گل ہوئی انہاں کہا بڑا خیر خواہ تم، پہلے تو تیرے نال کچھ کر لگیے، بات ختم کر رہے ہیں، توجہ کریا ہے۔ انہاں نبیوں نو چھوڑ دیتا تے اسے حبیب نجار جڑا حمیتی آئی نا اینو نبیہ تے سولی تے لٹکا دی۔ جس لئے سولی دے پھٹے تے چڑھیا، اللہ دی شان ہے، مسکرامن لگ گیا، ہسن لگ گیا۔ او بندے پہ آکھیں عجیب گل ہے، اسی تینو سولی تے لٹکیندے پے ہیں، تو ہسدا پیا ہے۔ اور کملیوں میں تو انہوں کے دساں، اللہ نے پردے ہٹا کے جیڑے میں انہوں نظارے کرائیں وہ تو انہوں دساں تو حیران ہو جاؤ۔ آکھے کے نظارہ کیتے ہی؟ آکھے پردے ہٹ گئے تے میں جنت دے نظارے اتھائیں کھلوتیاں ہوں دے پہ، سبحان اللہ، اتھائیں کھلوتیاں میں جنت دے نظارے پیا کرے نا تے میں ہورا ساتھ مار کے پہیاں دیا قیل ادخل الجنہ، سبحان اللہ، داخل ہو جا جنت وچ، آجا آجا جلدی آ۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، بیاتا کاش کہ میری قوم جان لیندی مینوں اللہ نے کیڑا مقام دیتا ہے، کیڑا رتبہ دیتا ہے، کاش کہ لوگ جان لیندے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اگلی گل بڑی عجیب کیتی ہے، وہ پیادہ بما غفر علی، دنیا دے جڑے گناہن اللہ نے میرے سارے معاف کر چھوڑے۔ سبحان اللہ، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، مینوں اللہ نے عزت والے لوگاں میں شامل کر چھوڑیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، چونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا، بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا جہان تے اسی آئے ہیں، عارضی زندگی لے کے آئے ہیں، جیڑے مقصد واسطے آئے ہیں وہ مقصد ہے اللہ دا قرآن، انہوں پڑھو، ادھر جو احکام ہیں دے اندر انہاں تے عمل کریے، وہ عمل کریے انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اگر اپنے مرضی دی زندگی گزاریے، اتھے بھی ذلیل ہیں، اگا بھی ذلیل ہیں، اللہ سانو ہمیشہ اپنے اللہ دے در تو منگا دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔